وہ بغیر نوک کیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو آرام کر رہی تھیں اس کے اس طرح اندر آنے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما، آپ نے کہا تھا کہ زیان مجھ سے شادی کرے گا، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے گا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے ماما؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ابھی کچھ دن پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، اب اچانک سے شادی؟ وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ تانیہ کی ضد پر انہوں نے ایک دن یوں ہی اسے کہہ دیا تھا کہ زیان اس سے شادی کرے گا، وہ اس سے منائیں گی۔ انہیں لگتا تھا تانیہ خود ہی زیان کو بھلا دے گی۔ یہی ان کی غلطی تھی۔ وہ زیان سے بہت محبت کرتی تھی۔ انہوں نے ہی اس کی ماں کے مرنے کے بعد اسے سنبھالا تھا۔ دنیا چاہے اسے کھڑوس کہتی یا کچھ اور، وہ جانتی تھی وہ دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ وہ چاہتی تھی زیان شادی کر کے اپنے گھر بسا لے، اس کی زندگی میں کوئی اچھی لڑکی آئے، وہ جو اسے سمجھ سکے، اس سے محبت کرے۔ اسے کسی مخلص لڑکی کی ضرورت تھی جو اس کی ساری زندگی چل سکے۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی زیان کے ساتھ نہیں چل سکے گی، جس کی زندگی ٹورز، فیشن اور میک اپ تک ہی تھی، جبکہ زیان کو بولڈ لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ ماما، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر اس نے کسی اور سے شادی کی تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں، وہ غصے سے کہہ کر چلی گئی۔ وہ پیچھے سے پریشان ہو گئی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو ہدایت دے، وہ صرف دعا ہی کر سکتے تھے۔ کل عرفہ کی شادی تھی جو اس کی اور ایمان کی کلاس فیلو تھی۔ ان کے اس کے ساتھ اچھی بول چال تھی۔ زرمش جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن عرفہ نے اسپیشل سے اور ایمان کو انویٹیشن کارڈ بھیجا تھا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ چاہتی تھی وہ اور ایمان اس کی بہنیں بن کر شادی اٹینڈ کرے، اس لیے اسے اور ایمان کو صبح صبح ہی جانا تھا۔ ابھی وہ شادی پر پہننے کے لیے جیولری نکال رہی تھی کہ جب عالیہ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ زرمش، تمہیں تایا جان بلا رہے ہیں، اس نے بیڈ پر بکھری ہوئی جیولری دیکھتے ہوئے کہا۔ جی آپ ہی آتی ہوں، ویسے تم حجاب ہی کرو گی؟ جیولری کون سا نظر آئے گی؟ آپ ہی، میں نے کون سا کسی کو دکھانے کے لیے پہننی ہے؟ کسی کو نہ دکھے مجھے تو پتا ہوگا نا میں نے پہنی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جلدی آ جانا، تایا جان نے تم سے کوئی بات کرنی ہے شاید، وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ زرمش جیولری سمیٹنے لگ گئی۔ بابا، میں آ جاؤں؟ اس نے دروازہ نوک کر کے اجازت مانگی۔ جی بیٹا آ جائے۔ وہ اندر آئی تو اس کی ماما اور بابا سامنے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ جی بابا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ بیٹھو بیٹا، بابا نے اسے جگہ دیتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے بابا؟ اس نے اس سے پہلے کبھی اپنے بابا کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹا، سیٹھ انصار میرا بزنس حریف ہے، اس کے بیٹے نے آپ کو کہیں دیکھا تھا، وہ آپ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس نے پرپوزل بھیجا تھا، میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کا بیٹا ٹھیک نیچر کا نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ پر حملہ کیا تھا وہ انہی کے آدمی تھے۔ دیکھو بیٹا، آپ ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ بابا جان؟ اس نے پوچھا۔ ہم چاہتے ہیں اب آپ کی اور عادل کی شادی کر دینی چاہیے۔ ایسے کیا پتہ وہ لوگ باز آ جائیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے اسے بتاتے ہوئے ساتھ اس کی رائے بھی لی۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نہیں بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اوکے بیٹا، مجھے آپ سے یہی امید تھی، خوش رہیں۔ میں نے ہارون اور عافیہ عادل کے ماں باپ سے بات کر کے ڈیٹ فکس کر دی ہے، آج سے 10 دن بعد کے۔ اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی اور ساتھ میں اسے آگاہ کیا۔ بابا میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ جی بیٹا آپ جائیں۔ انہوں نے اجازت دی تو وہ چلی گئی۔ اگلے دن وہ ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں آ گئی تھی۔ اب وہ اپنی چیزیں بیگ میں رکھ رہی تھی کیونکہ اس نے وہاں ہی تیار ہونا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ چیزیں رکھ ہی رہی تھی کہ جب ایمان نے روم میں انٹر ہوتے ہوتے سلام کیا تھا۔ ان دونوں نے اکٹھے ہی جانا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے اپنی سینڈل نکالتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری تیاری کتنی رہ گئی ہے؟ بس ہو گئی ہے، تم بتاؤ کچھ لوگی؟ نہیں یار، میں ابھی بریک فاسٹ کر کے آئی ہوں۔ اچھا زرمش جواب دیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ پارا کیوں بجے ہیں تمہارے منہ پر؟ یہ ایمان نے اس سے پوچھا۔ میری اور عادل کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، زرمش نے اسے بتایا۔ کیا؟ ایمان نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ زرمش کو کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ میرے کان پھاڑنے ہیں تم نے؟ مجھے سنائی دیتا ہے، بہری نہیں ہوں میں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ تمہاری اور عادل بھائی کی شادی؟ میرا مطلب اتنی جلدی؟ زرمش نے اسے وہ ساری بات بتائی جو بابا نے اسے بتائی تھی۔ واہ کیا بات ہے تمہاری، ایک تم سے شادی کروانے کے لیے تمہیں اغوا کروانا چاہتا ہے اور ایک ہیرو بن کر بچانے آ جاتا ہے، ایک میں ہی شدید کنواری ہوں۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے جس نے تمہیں بچایا تھا؟
بکواس نہیں کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے ویسے، کب کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ 10 دن بعد، یعنی 20 کو۔ زرمش نیچے ہے، زرمش نیچے آ جاؤ، عادل بھائی نے بریک فاسٹ کر لیا ہے۔ عالیہ نے روم میں آتے ہوئے اطلاع دی، انہوں نے عادل کے ساتھ جانا تھا۔ جی آپی، ہم آ رہے ہیں۔ وہ دونوں نیچے آئے تو عادل گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی، جبکہ ایمان موبائل پر لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں عرفہ کے گھر پہنچی تو ان کی امی ان دونوں کو عرفہ کے روم میں چھوڑ گئی۔ عرفہ جو کپڑے رکھ رہی تھی ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کے گلے ملی۔ مجھے پتا تھا تم لوگ ضرور آؤ گی، تم نے اتنے پیار سے بلایا تھا تو کیسے نہیں آتی ہم، ایمان نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ویسے بارات کتنے بجے آئے گی؟ تم نے تیار بھی تو ہونا ہے، زرمش نے اسے پوچھا۔ 1 بجے آئے گی، 10 بج گئے ہیں، 10:30 بجے تک بیوٹیشن آ جائے گی۔ وہ لوگ باتیں کر رہی تھی جب عرفہ کی امی چائے اور بسکٹ لے آئیں۔ ارے آنٹی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، ہم ابھی ناشتہ کر کے آئے ہیں، زرمش نے انہیں چائے رکھتے دیکھ کر کہا۔ سردی میں تو چائے کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، اس کی امی نے کہا، اور خود بھی وہاں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ باتیں کرتی رہیں اور اتنے میں بیوٹیشن بھی آ گئی تو عرفہ تیار ہونے لگ گئی۔ عرفہ تیار ہو گئی تھی، اب بیوٹیشن ایمان کو تیار کر رہی تھی، جبکہ زرمش خود ہی ہلکا پھلکا تیار ہوئی تھی۔ بارات کے سارے ارینجمنٹس ہال میں تھے، انہیں ہال میں عرفہ کے بھائی نے چھوڑا تھا۔ زرمش اپنی سینڈل پہن رہی تھی، اسے سلور اور گرے کلر کی پیروں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی، اس سے میچنگ ایئر رنگز اور چوکر پہن رکھا تھا جس میں گرے کلر کے نگ لگے ہوئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں بریسلٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ چوڑیاں نہیں پہنتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اسے چوڑیاں پسند نہیں تھیں، اسے بچپن سے چوڑیاں بہت پسند تھی، لیکن پھر اس نے چوڑیاں پہننی چھوڑ دی کیونکہ اس نے اپنے اسلامیات کی ٹیچر سے سنا تھا کہ جب آپ کے کسی زیور کی چھنکار غیر محرم کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس سے گناہ ملتا ہے۔ تب سے اس نے چوڑیاں پہننا چھوڑ دی تھی۔ ایمان نے بیبی پنک کلر کی ڈریس کے ساتھ گولڈن جیولری پہنی تھی کیونکہ اس کی ڈریس پر گولڈن کام تھا۔ وہ لوگ تیار ہو کر عرفہ کے بھائی کے ساتھ چلی گئیں کیونکہ بارات آنے میں کچھ وقت ہی رہ گیا تھا۔ وہ لوگ تیار ہو کر ہال میں پہنچ چکی تھی، انہوں نے عرفہ کو اسٹیج پر بٹھا دیا۔ ایمان اسٹیج پر بیٹھی سیلفیاں بنا رہی تھی جبکہ زرمش عرفہ کے پاس بیٹھی تھی، جب اچانک باہر سے پٹاخوں کی آواز آنے لگی، یعنی بارات پہنچ چکی تھی۔ زرمش اور ایمان بھی عرفہ کی کزن کے ساتھ بارات کا استقبال کرنے لگے۔ ایمان ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹ پکڑے باراتیوں پر پھول برسا رہی تھی جب اس کی نظر ذیشان پر پڑی جو زیان کے ساتھ آ رہا تھا۔ احسن زیان اور ذیشان کا کلاس فیلو تھا جو اب ایک بزنس مین ہے، اس کے ان دونوں کے ساتھ کئی بزنس ڈیلز بھی ہو چکی ہیں۔ وہ دونوں طرف سے انوائٹڈ تھے کیونکہ شیرازی صاحب ایمان کے والد کی بھی ان کے ساتھ کافی ڈیلز ہو چکی ہیں۔ وہ زیان سے بہت زیادہ امپریس بھی ہیں جس نے بہت کم وقت میں اپنا بزنس سیٹل کیا۔ ایمان کا موڈ ذیشان کو دیکھ کر خراب ہو چکا تھا۔ جب ذیشان اس کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر بھی ایمان پر پڑ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے مال والا واقعہ یاد آ گیا، اس نے بھی اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا، جبکہ زیان نے جب زرمش کو دیکھا تو اس کا نظریں ہٹانے کو دل نہ کیا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، اس لیے فوراً ہی اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ اور یہی تو محبت کا پہلا اصول ہے کہ اپنے محبوب کی عزت کی جائے۔ جو لوگ آپ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کے لیے اپنے محبوب کی عزت سب سے اوپر ہوتی ہے۔ جو انسان آپ کی عزت نہ کر سکے وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بارات کی آمد ہو چکی تھی، اب سٹیج پر نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ زرمش ایک ٹیبل پر بیٹھی اوپر عرفہ پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو میڈم؟ ایمان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دنوں بعد میرا بھی یوں ہی نکاح ہو رہا ہوگا۔ ہاں، تم سیٹ کیوں ہو رہی ہو؟ تم نے کون سا کہیں دور جانا ہے؟ وہیں تو رہنا ہے۔ ایمان، پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب سے ڈیٹ فکس ہوئی ہے تب سے مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے میں کچھ غلط کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تم جانتی ہو نا، میں نے شروع سے ہی اپنے تمام تر جذبات اپنے محرم کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں۔ عادل سے منگنی ہونے کے باوجود میں کبھی اس سے فری نہیں ہوئی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ میرا منگیتر ہے، شوہر نہیں۔ لیکن پھر پتہ نہیں یہ سب کیوں لگ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں آنے والا، میری تعریف کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا پہلا مرد میرا شوہر ہو۔ کل سے میرے ذہن میں عجیب عجیب سی سوچیں آ رہی ہیں۔ اس نے اپنی پریشانی ایمان سے شیئر کی۔ زرمش، آئی تھنک تم ان سب کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ دیکھو، تم جتنا زیادہ ان سب کے بارے میں سوچو گی نا، یہ سوچیں تم پر اتنے ہی حاوی ہوں گی، اس لیے میری صلاح مانو،
تو اتنا زیادہ نہ سوچو، ریلیکس رہو، ایمان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ ہاں اب اسمائل کرو، یہ کیا دکھی آتما بنی ہوئی ہو، ہم شادی پر آئے ہیں، جسٹ چل یار۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ نکاح ہو گیا تھا، اب سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ایمان جس نے کھانا کھا لیا تھا وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے لانگ فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کے پیروں تک آ رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر جا رہی تھی جب کوئی زور سے اس سے ٹکرایا۔ ہائے میرا سر پھاڑ دیا، تمہاری آنکھیں ہیں یا بٹن؟ اس نے ذیشان سے کہا جو اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ میرے بٹن ہی صحیح، تمہاری تو آنکھیں ہیں نا، تم دیکھ کر چل لیتی۔ وہ کون سا کسی سے کم تھا، اس نے بھی ہو بہو جواب دیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایمان تو بھڑک ہی اٹھی تھی اس کی بات پر۔ او ہیلو، کون چور؟ ہاں تم خود مجھ سے ٹکرائی ہو اپنے آس تمبو کی وجہ سے۔ اگر یہ تمبو سنبھالا نہیں جا رہا تو پہنا ہی کیوں ہے؟ اس نے اس کی فراق پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے میری فراق کو تمبو کہا؟ تمہیں میری فراق تمبو لگ رہی ہے؟ اس کا تو منہ ہی کھل گیا تھا اس کے اپنے فراق کو تمبو کہنے پر۔ جی مس ایمان، ذیشان نے مال میں زرمش کے منہ سے ایمان کا نام سنا تھا اس لیے اسے ایمان کہہ رہا تھا۔ یوں تم خود کو سمجھتے کیا ہو افریقن بندر؟ اس نے اس کے بے ایمان کہنے پر حساب بے باک کیا۔ ان کے یوں لڑنے پر آس پاس کے مہمان ان کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ زرمش جو ابھی برائڈل روم سے اپنا حجاب سیٹ کر کے آئی تھی ان دونوں کو پھر سے لڑتا دیکھ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اف، پتہ نہیں یہ لڑکی کب سدھرے گی، اب یہ بھلا کوئی لڑنے کی جگہ ہے؟ دوسری طرف زیان جو ایک کال اٹینڈ کرنے کے لیے ابھی آیا تھا اسے یوں بڑبڑاتے دیکھ سامنے دیکھا جہاں ذیشان اور ایمان جھگڑ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ان کی طرف بڑھا۔ تم لوگ پھر سے شروع ہو گئے، یہ لڑنے کی جگہ ہے؟ شادی پر آئے ہو تم لوگ، سب لوگ تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس کے پاس جا کر کہا۔ بھائی آپ اپنے دوست کا علاج کروائیں کسی اچھے سے آئی اسپیشلسٹ سے، ایمان نے زیان کو دیکھ کر کہا۔ او ہیلو، آئی اسپیشلسٹ سے علاج کروانے کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، ایمان نے غصے سے کہا۔ ہاں بلیوں کا یہی تو کام ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ آنٹی بلا رہی ہیں تمہیں، دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے یا نہیں؟ وہ عرفا کی کزن کہہ رہی ہے، وہ کرے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی زرمش نے اس کے پاس آ کر کہا۔ جانتی تھی وہ ایسے نہیں آئے گی اس لیے اس نے دودھ پلائی کا کہا۔ احسن کی دودھ پلائی کی رسم ایمان نے کی تھی، اب اس کی رخصتی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی امی اور ابو کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایمان اور زرمش بھی ایموشنل ہو گئی تھی۔ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے نا یہ ایک لڑکی اور اس کے پیرنٹس کے لیے، اپنی جس اولاد کو وہ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں وہ یوں انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کتنا بڑا ضعف چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ ایک باپ کتنا حوصلہ جمع کر کے اپنی لاڈلی کو رخصت کرتا ہے، اور کچھ ناقدرے ان کی قدر ہی نہیں کرتے، اور وہ اپنے بابا کی لاڈلیاں ان کے آنگن کی کلیاں مرجھا جاتی ہیں۔ اللہ میرے اور میری سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ سحرش کو یونی جوائن کیے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس کی شگفتہ مستقیم کی کزن کے ساتھ کافی اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی اور وہ اس کی اچھی دوست بھی بن گئی تھی۔ وہ دونوں ہر جگہ پر ساتھ پائی جاتی۔ مستقیم کی اس سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ساری رات اسے سوچتی ہی گزرتی تھی۔ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، امتحانات نزدیک تھے۔ وہ بہت جلد اس کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا۔ آج کل ہر کوئی امتحانات کے نزدیک ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی لائبریری میں بیٹھا پڑھ رہا ہوتا تو کچھ اسٹوڈنٹس باہر گروپ کی صورت میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں سحرش اور شگفتہ بھی بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ سحرش بہت ہی ذہین لڑکی تھی۔ وہ ہر ٹیچر کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی۔ ہر ٹیچر اسے اس کی اچھی پروگرس کی وجہ سے سراہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی کلاس کی جی آر ہر وقت اس سے جیلس ہوتی تھی۔ وہ بھی اچھی اسٹوڈنٹ تھی، وہ ان کی کلاس میں پڑھائی میں دوسرے نمبر پر تھی، اس لیے وہ اس سے جلتی رہتی تھی۔ اس کی یہ جلن اب نفرت میں بدل گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی یہ نفرت کتنوں کی زندگی خراب کرتی ہے۔ کیا بات ہے مستقیم، میں نوٹ کر رہا ہوں تم آج کل کہیں اور ہی کھوئے رہتے ہو۔ شیری جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے کھوئے انداز کو دیکھ کر بولا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ شیری اور شگفتہ دونوں اس کے چاچا کی اولاد تھے۔ اس کے ابو دو ہی بھائی تھے۔ اختر صاحب جو مستقیم کے والد تھے وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ دوسرے اس کے چچا ہیں اصغر صاحب جو شیری اور شگفتہ کے والد ہیں۔ شیری اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ وہ دونوں ہم عمر ہیں۔ ان دونوں نے کالج میں بھی ساتھ ہی پڑھا تھا اور اب یونی میں بھی ایک ساتھ پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے، لیکن مستقیم نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ سحرش سے محبت کرتا ہے،
کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو دوستوں میں بیٹھ کر اپنی محبت کی قصے سناتے ہیں۔ اس کی محبت سچی تھی۔ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس سے عشق تھا۔ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اب تو اسے یوں لگنے لگا تھا کہ اگر وہ اس سے نہیں ملی تو وہ مر جائے گا۔ وحدت عشق کے ہم قائل ہیں صاحب، تم سے تم تک صرف تم ہی ہو۔ وہ بک شاپ سے بک ایشو کروانے کے لیے کینٹین کی طرف جا رہی تھی کیونکہ شگفتہ وہاں گئی تھی۔ ویسے بھی اسے بھوک لگی تھی، وہ کچھ کھانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ وہ سامنے سے آتے ہوئے انسان کے ساتھ زور سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود بک نیچے زمین پر گر گئی، جبکہ شیری جو بک شاپ سے اپنے نوٹس جو اس نے پرنٹ لیے ہوئے تھے جا رہا تھا، وہ بھی اس اچانک افتتاح پر بوکھلا گیا۔ آئی ایم سوری، وہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس نے سیرش سے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ وہ اپنی بک نیچے سے پکڑ کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکا شگفتہ کا بھائی ہے، جبکہ شیری تو اس کی آواز میں ہی کھو گیا تھا۔ کتنی میٹھی آواز تھی اس کی۔ ایک نیا سا احساس اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ اس نے بات کیا کر لی ہم سے؟ ہائے، دھڑکنوں نے ادھم مچا دیا۔ اس نے بہت بار اسے شگفتہ کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن آج اس نے اسے نزدیک سے دیکھا تھا۔ وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا ایک بار ضرور چونکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون جیتتا ہے، مستقیم کا عشق یا پھر شیری کی محبت۔ وہ آج ایمان کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی ہوئی تھی اسے ٹریٹ دینے کے لیے۔ اس نے بلیو کلر کا کرتا اور کیپری پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح حجاب کیا ہوا تھا اور کندھوں پہ گرم شال لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی باہر نکلتی تھی۔ انہوں نے کھانا آرڈر کر دیا تھا جو آنے والا تھا۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی جب کھانا بھی آ گیا۔ وہ دونوں کھانا کھا رہی تھیں۔ زیان، جس کی کوئی میٹنگ تھی، وہ بھی اپنے کلائنٹس کے ساتھ وہاں آیا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ آوارہ لڑکے بیٹھے تھے جو عجیب بیہودہ باتیں کر رہے تھے اور ساتھ اونچی اونچی کہکہے بھی لگا رہے تھے۔ زیان بار بار ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اب اسے ان کی بیہودہ باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ شاید کسی لڑکیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جب اس نے ان لڑکوں کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھا تو اس کا تو دماغ ہی کھول گیا تھا، کیونکہ وہ کسی اور کی طرف نہیں بلکہ زرمش اور ایمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے کھول میں شرارے دوڑنے لگے۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ لیاں تھیں اور وہ غصے سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ غصے سے سیدھا ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا اور جا کر زور سے اس لڑکی کے منہ پر مکہ مارا جو زرمش کی طرف دیدیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس اچانک افتتاح پر وہ بوکھلا گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس لڑکے نے غصے سے کہا۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے کی ہی نہیں۔ موبائل نکالو اپنا، اس نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ موبائل کیوں نکالوں؟ اس نے غصے سے پھر سے اس کے منہ مارا اور مارتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ جب مینیجر نے آ کر اس لڑکی کو اس سے چھڑایا، سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مینیجر نے پریشانی سے کہا، یہ آپ اس طرح کے لوگوں کو اندر کیوں آنے دیتے ہیں؟ یہ گھٹیا لوگ یہاں پر بیٹھے لڑکیوں پر جملے کس رہے ہیں۔ پولیس کو فون کرو ورنہ میں تمہارا ہوٹل بند کروا دوں گا۔ زیان خان زادہ نام ہے میرا، اس نے مینیجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، پولیس آ رہی ہے، مینیجر نے کہا۔ اپنا موبائل دو۔ اس دفعہ وہ دھاڑا تو اس نے فوراً جیب سے موبائل نکالا۔ اس نے اس کے موبائل سے زرمش کی پک ڈیلیٹ کر کے موبائل اسے دے دیا۔ اس نے اس لڑکے کو زرمش کی پک بناتے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس انہیں لے گئی تو وہ ان دونوں کی طرف بڑھا جو سامنے ٹیبل پر بیٹھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کی طرف بڑھا جو اس کی طرف متوجہ تھی۔ انسان کو اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لڑکے آپ لوگوں کے بارے میں غلیظ جملے بک رہے تھے اور انہوں نے آپ کی پک بھی لی تھی۔ اگر میں نہ دیکھتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہو سکتا تھا؟ زیان نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا، ورنہ اسے ابھی بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بائی دا وے تھینک یو، ایمان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ وہی ہیں نا اس افریقن بندر کے دوست؟ ایمان نے اس سے پوچھا۔ افریقن بندر؟ اس نے ناسمجھی میں دہرایا۔ ہاں وہی جو اس دن مال میں آپ کے ساتھ تھا، اس کا نام ذیشان ہے۔ جو بھی مجھے کیا، ویسے وہ بہت ہی بدتمیز ہے لیکن آپ اچھے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ اچھا چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں کیا میں آپ کو بھائی بول سکتی ہوں؟ ایمان نے اس سے پوچھا۔ ضرور بول سکتی ہیں۔ کیا میں اپنے بھائی کا نام جان سکتی ہوں؟ زیان خان زادہ۔ زیان نے اسے اپنا نام بتایا۔ آپ بھی جوائن کریں ہمیں، اب تو آپ میرے بھائی بھی ہیں۔ ضرور جوائن کرتا، ابھی میری میٹنگ ہے، کلائنٹس ویٹ کر رہے ہیں، اور آئندہ احتیاط کرنا۔ اس نے انکار کرتے ساتھ ہی نصیحت بھی کی۔ ہم کبھی ہوٹل نہیں آئیں گی، آج ہی آئی ہیں۔ وہ ایکچولی میری دوست کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے تو وہ یہاں مجھے ٹریٹ دینے آئی ہے۔ ایمان نے اسے ہوٹل آنے کی وجہ بتائی۔ اس کی بات پر زیان کے پیروں سے زمین سے رک گئی۔
اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ ہوٹل کی عمارت اسے گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پائے گا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے رہے تھے۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا زیان بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کہنا چاہتا تھا میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن اس سے حلق سے آواز نکلنے سے انکاری ہو گئی۔ صرف ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل سے آنے کے بعد کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی تک بھوکا تھا۔ وہ کسی اور کے ہونے جا رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر اس کے حلق سے پانی بھی نہیں گزر رہا تھا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ وہ جب بہت زیادہ اسٹریسڈ ہوتا، جب اسے اپنی ماما کی یاد آتی تھی تو وہ تب اسموکنگ کرتا تھا۔ جب سے اس نے زرمش کو دیکھا تھا تب سے اس نے اسموکنگ کرنا چھوڑ دی تھی۔ آج وہ کافی دنوں بعد پھر سے اسموکنگ کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میری دوست کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے تو وہ یہاں مجھے ٹریٹ دینے آئی ہے۔ وہ اس وقت کھڑکی کے سامنے کھڑا، سرخ ویران آنکھیں شرٹ کے کف کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ جل رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی تو میں خوش ہونے لگا تھا، ابھی تو میں نے زندگی جینے کے خواب دیکھے تھے، میرے خواب اتنی جلدی کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے شکوہ کر رہا تھا، وہ جس نے اپنی ماں کے مرنے پر بھی شکوہ نہیں کیا، اپنی محبت کے چھن جانے پر خدا سے شکوہ کر رہا تھا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری، صرف زیان خانزادہ کی، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گیا اور اندر آ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ سگریٹ کی طرح جلتا رہا دل، تنہائی میں راکھ بھی نہ بچی، صرف دھواں رہ گیا۔ اس کی ساری رات کروٹیں بدلتے گزری تھی، اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ وہ رات کو گھر نہیں گیا تھا۔ جب اس نے نیا بزنس سیٹل کیا تھا تو اس نے ایک گھر خریدا تھا جس کے بارے میں صرف ذیشان جانتا تھا۔ اس گھر میں اس کی بہت سی یادیں تھیں، اس کی ماں کی یادیں تھیں۔ وہ گھر کافی سال پہلے نیلام ہو گیا تھا۔ اس نے بزنس اسٹیبلش کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ گھر دوبارہ خریدا تھا۔ جب بھی اسے اپنی ماں کی یاد آتی تو وہ یہاں آ جاتا تھا۔ کل بھی وہ یہیں آ گیا تھا کیونکہ اگر وہ اس حالت میں گھر جاتا تو اس کی پھپھو بہت پریشان ہوتی۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زرمش سے شادی کرے گا، وہ اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ جب وہ نیچے آیا تو رضیہ خالہ کھانا لگا چکی تھی۔ رضیہ خالہ اس کے چوکیدار کی بیوہ تھی۔ ان کے شوہر کا 2 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، تب سے وہ یہیں رہ رہی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو سعودیہ رہتا تھا۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے کام کر کے اسے پڑھایا تھا۔ جب ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے کی باری آئی تو وہ سعودیہ چلا گیا۔ اب وہ مہینے میں 1-2 دفعہ انہیں کال کر لیا کرتا اور پیسے بھی بھیجوا دیتا تھا۔ زیان ان کی بہت عزت کرتا تھا، وہ بھی زیان کو اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ زیان کے ان کی ذات پر بہت احسان تھے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد آفس چلا گیا۔ اس کی شادی کی شاپنگ شروع ہو گئی تھی۔ شادی میں تھوڑا وقت رہ گیا تھا جبکہ تیاریاں بہت تھیں۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہی ساری سوچیں آتی تھیں۔ اسے اب بھی لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ ان سب سوچوں کو اگنور کر دیتی تھی۔ ایمان بھی اس کے ساتھ شاپنگ میں اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ آج بھی سعدیہ بیگم اسے جیولری دکھا رہی تھی جو انہوں نے خاص طور پر زرمش کے لیے جیولر سے بنوائی تھی۔ زرمش، یہ دیکھو کتنا پیارا ہے، ایمان نے ایک نیکلس اس کی طرف لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں زرمش، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تم بارات والے دن یہی پہننا۔ عالیہ نے بھی ایمان کی تائید کی۔ آپی، یہ بہت ہیوی ہے، اس نے نیکلس دیکھتے ہوئے کہا جو گولڈن کلر کا بہت خوبصورت اور وزنی تھا۔ اس میں ریڈ کلر کے موتی لگے تھے جو اور بھی پیارے لگ رہے تھے۔ کوئی ہیوی نہیں ہے، اتنا پیارا تو ہے، دیکھنا جب میری بیٹی پہنے گی تو اور زیادہ پیارا لگے گا، عافیہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ہماری زرمش ہے ہی اتنی پیاری، اس پر ہر چیز جچتی ہے نا آنٹی؟ ایمان نے کہتے ساتھ سعدیہ بیگم سے تائید چاہی۔ بالکل، یہ بات تو تم نے 16 آنے درست کہی، بس اللہ میری بچی کے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے، سعدیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ آمین، سب نے یک زبان کہا۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو سب نے اسے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وہ سب کے سلام کا جواب دیا اور اپنے کیبن میں چلا گیا۔ اسے دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے کہ وہ غصے میں ہے۔ امجد 10 منٹ بعد اس کے کیبن سے آواز گونجی اور امجد فوراً سے اس کے کیبن گیا۔ جانتا تھا اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو اس کی خیر نہیں۔ جی سر، عثمان اینڈ سنز کمپنی کی فائل کمپلیٹ ہو گئی ہے؟
اس نے پوچھا۔ جی سر، ہو گئی ہے۔ تو کہاں ہے وہ، لے کر آؤ۔ اس کے کہنے پر امجد فائل لینے چلا گیا۔ اس نے ابھی وہ فائل پروف ریڈ نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا اب اس کی شامت پکی ہے۔ یہ لیں سر۔ امجد نے فائل اسے پکڑائی۔ اس نے فائل کھول کر پڑھنا شروع کی۔ اس میں غلطیاں دکھ رہی ہیں تمہیں؟ کل ان کی کمپنی کے ساتھ میٹنگ ہے اور ہماری فائل ہی تیار نہیں۔ پریزنٹیشن کیا خاک دیں گے ہم؟ 2 دن تم لوگوں کو ڈھیل کیا دے دی؟ تم لوگوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب میں کل یہ فائل دکھاؤں گا انہیں۔ اس نے غصے سے فائل ٹیبل پر پٹکی۔ وہ سر، پروف ریڈ نہیں کی ابھی تک، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو کب کرو؟ ابھی جاؤ اور ٹھیک 20 منٹ میں تمہارے پاس ہے۔ مجھے کوئی غلطی نظر نہ ہے اس میں۔ جی سر۔ وہ فائل لے کر چلا گیا۔ اس نے باہر آ کر لمبا سانس لیا۔ اس کا پاس بہت غصے والا تھا۔ آفس میں سب اسے کھڑوس کہتے تھے، لیکن کافی دنوں سے وہ غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا اس نے، جس پر سب لوگ حیران بھی تھے اور خوش بھی، کیونکہ اب ان کی شامت نہیں آتی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس کا موڈ پھر سے پہلے جیسا دیکھ کر سب پھر سے پریشان تھے، کیونکہ اب سب کی باری شامت آنی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بیٹھا کام کر رہا تھا جب ذیشان نے اس کے آفس میں داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس سے کام میں مصروف ہی جواب دیا۔ تمہارا موبائل کیوں آف ہے؟ کل سے میں کالز کرتا رہا۔ ہاں، کل میٹنگ میں بند کر دیا تھا، اس کے بعد آن کرنا بھول گیا تھا۔ ذیشان بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ کیا ہوا؟ یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے ذیشان سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ اتنا نہ یاد آیا کرو کہ ہم سو نہ سکیں۔ صبح سرخ آنکھوں کا سبب پوچھتے ہیں لوگ۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ صبح نیند نہیں پوری ہوئی، اس وجہ سے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ تم سوئے کیوں نہیں؟ ذیشان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ مجھے امجد نے بتایا تھا کل تمہاری ہوٹل میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے۔ میں تمہیں کال کرتا رہا، تم نے ریسیو نہیں کی تو میں یہاں آ گیا۔ کس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ کچھ آوارہ لڑکے وہاں لڑکیوں کو پریشان کر رہے تھے تو مجھے غصہ آ گیا۔ زیان نے جھگڑے کی وجہ بتائی۔ اچھا، میٹنگ کیسی رہی؟ زیان نے میٹنگ کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک تھی۔ آج ان کا پہلا پیپر تھا۔ سیرش کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ وہ اور شگفتہ کٹھی کلاس سے باہر آئی تھی۔ سب لوگ باری باری باہر نکل رہے تھے۔ وہ اور شگفتہ اب کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب انم جیار جو اس کے پیچھے آ رہی تھی، اس کا پیر سلپ ہوا اور وہ سہرش کے ساتھ زور سے ٹکرائی اور وہ چھپاک کی آواز کے ساتھ پانی میں گری۔ آس پاس موجود اسٹوڈنٹس بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور شگفتہ جو اس کے ساتھ چل رہی تھی وہ بھی پریشان ہو گئی، جبکہ سیرش کو غوطے آ رہے تھے۔ اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ مستقیم اور شہری جو ابھی پیپر دے کر نکلے تھے وہ دونوں پریشانی سے اس کی طرف بڑھے۔ بھائی، اس کی ہیلپ کریں پلیز، اسے سوئمنگ نہیں آتی، شگفتہ نے پریشان ہوتے ہوئے شہری کو کہا، جبکہ مستقیم جو سیرش کی طرف بڑھنے لگا تھا، شہری اس سے پہلے ہی سوئمنگ پول میں کود گیا اور سیرش کو باہر نکالا۔ سب کو یہی لگا تھا کہ انم کا پیر سلپ ہوا ہے اور غلطی سے سیرش سوئمنگ پول میں گر گئی ہے، لیکن انم نے جان بوجھ کر اسے دھکا دیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہری نے جب اسے باہر نکالا تو شگفتہ نے اس کے پیٹ کو دبا کر اس کے منہ سے پانی نکالا۔ سیرش، 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 آنکھیں کھولو۔ شگفتہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کے کپڑے اور چادر بھیگ چکے تھے۔ شہری نے اس کو باہر نکالنے سے پہلے اپنا کوٹ اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ سیرش، تم ٹھیک ہو؟ شگفتہ نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری سیرش، میرا پیر سلپ ہو گیا تھا، میں نے جان کر نہیں کیا۔ اٹس اوکے، میرا موبائل بیگ میں تھا، وہ بھیگ گیا ہوگا، مجھے اپنا موبائل دینا، میں نے بھائی کو کال کرنی ہے۔ سیرش نے شگفتہ سے کہا۔ ہاں، یہ لو، تم کال کر لو اپنے بھائی کو۔ شگفتہ نے اسے اپنا موبائل دیا تو وہ گھر کال کرنے لگی۔ سیرش کے جانے کے بعد وہ اور شہری بھی واپس آ گئے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زبیدہ بیگم جو اس کی ماں تھی کھانا لگا چکی تھی۔ وہ اب اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ تمہارے امتحانات ہو رہے ہیں، اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ امی، میں اور شہری مل کر بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں شادی کی بات کر رہی ہوں۔ شادی کا ارادہ ہے یا نہیں؟ عذرا، شہری کی ماں بتا رہی تھی، شہری نے یونی میں کسی لڑکی کو پسند کیا ہے، وہ بہت جلد رشتہ لے کر جانا چاہتی ہیں اس کے گھر۔ میں چاہتی ہوں اب تم بھی شادی کر لو۔ کیا شہری کسی کو پسند کرتا ہے؟ اس سے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں، اس نے نہیں بتایا تمہیں؟ مجھے تو لگا تھا تمہیں پتہ ہوگا، عذرا کہہ رہی تھی۔ شگفتہ کی دوست ہے، کافی اچھی لڑکی ہے۔ شگفتہ کی دوست؟ ہاں، شگفتہ کی دوست۔
زبیدہ بیگم نے کہا۔ شگفتہ کی تو ایک ہی دوست ہے، سحرش۔ تو کیا شیری سحرش سے نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ میں کل بات کروں گا اس سے۔ وہ نہیں ہوگی، شاید وہ کوئی اور ہو۔ کیا ہوا تمہیں کہ ان سوچوں میں گم ہو گئے؟ اور تم نے جواب نہیں دیا؟ زبیدہ بیگم نے پوچھا۔ کس بات کا جواب؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ میں شادی کا پوچھ رہی ہوں۔ زبیدہ بیگم نے پوچھا۔ پھر عذرا اور اصغر بھائی صاحب سے بات بھی کرنی ہے؟ کیا مطلب امی جان؟ عذرا چاچی اور چاچا جان سے کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ ظاہر ہے بھائی، شگفتہ کا رشتہ مانگنا ہے تو ان سے ہی بات کروں گی نا۔ شگفتہ کا رشتہ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں بھائی، شگفتہ کا رشتہ۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے تو بہت پہلے ہی، جب تمہارے بابا زندہ تھے، تبھی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا تمہارے لیے۔ زبیدہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے امی جان؟ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ اس نے پریشانی سے کہا۔ تم دونوں ایک ساتھ پلے بڑے ہو، ایک ساتھ کھیلے ہو، مجھے لگا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے پریشانی سے کہا۔ امی، وہ صرف میری کزن ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں۔ اس سے میں اب عشق کی آخری منزل پر پہنچ چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اگر مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ ایک شخص میری ذات میں شہرک کی طرح ہے، کٹ جائے جب وہی تو زندہ کیسے رہوں؟ میری ہر صبح اسے سوچتے شروع ہوتی ہے، ہر شام بھی۔ میں ساری رات یہ سوچتے گزار دیتا ہوں کہ وہ کب میری زندگی میں آئے گی۔ ہر نماز میں اپنے خدا سے اسے مانگتا ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کیسے کر لوں امی جان؟ وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ پیچھے سے زبیدہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے کے لہجے میں جو شدت تھی، اس نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتا تھا؟ اس کی تو سوچوں پر بھی اس کا پہرا تھا۔ سوچوں پر ہر وقت تیری ہی یادوں کا پہرا ہے۔ ہم تو کسی اور کو سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ امی نے کہا تھا شیری شگفتہ کی دوست کو پسند کرتا ہے۔ اس کی تو ایک ہی دوست ہے، سحرش۔ کیا وہ لڑکی سحرش ہے؟ یہ سوچ کر اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اتنی سردی میں بھی اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شرٹ کے اگلے بٹن کھول لیے تھے، لیکن اس کی گھٹن ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر دونوں پٹ کھول دیے تھے۔ ایک دم سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا، لیکن اس پر یہ سردی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کے سینے میں تو آگ بھڑک رہی تھی، جو صرف اس وقت ہی بجھنی تھی جب وہ شیری سے بات کرتا۔ اسے کسی اور کے ساتھ سوچ کر بھی اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ خود کو لاکھ دلیلیں دے چکا تھا کہ وہ کوئی اور ہوگی، لیکن یہ کمبخت دل تھا جو مان ہی نہیں رہا تھا۔ تم سے دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ سوچیں بھی تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ یہ ساری رات اس نے جاگتے گزار دی۔ ساری رات وہ تڑپتا رہا، یہی سوچ کر کہ جس لڑکی سے شیری محبت کرتا ہے، اگر وہ سحرش ہوئی تو۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھ کر کھڑکی کی اس پار کھڑا ہو جاتا، کبھی اپنا سینہ مسلنے لگا۔ صبح کی روشنی اس پر ایک اور قیامت ڈھانے والی تھی۔ پتہ نہیں اس کا عشق اسے کہاں پہنچانے والا تھا۔ اس کی ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ پریشانی سے اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ اور لال تھیں۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی یوں ہی چلا گیا تھا۔ آج اس کا اور شیری کا آخری پیپر تھا، لیکن اسے بالکل بھی تیاری نہیں تھی۔ اسی جلدی بھی تھی تو شیری سے ملنے کی۔ اس سے مل کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے وہ کون ہے، اس لیے وہ 7 بجے ہی یوں ہی پہنچ گیا۔ اب انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ کسی کا انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کبھی ٹہلنے لگتا تو کبھی بیٹھ جاتا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کی بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ سحرش اسے چھین جائے گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کھونے والا ہے۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ اسے شہری دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ شگفتہ اسے سلام کر کے چلی گئی تھی، جبکہ شہری اس کے ساتھ سیمنٹ کے بنے بینچ پر بیٹھ گیا، جو اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مستقیم؟ تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا تم رات کو سوئے نہیں؟ لگتا ہے آج کے کورس میں تم نے ٹاپ کرنا ہے، اس نے مذاقاً کہا۔ شیری امی جان بتا رہی تھی کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو، اس نے بے چینی سے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا جب اس کے گھر رشتہ بھیجوں گا تو تب تمہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ کون ہے وہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ شگفتہ کی دوست ہے، اس نے جواب دیا۔ کون؟ میرا مطلب اس کی تو ایک ہی دوست ہے نا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں وہی، سحرش۔ بس اتنا سننا تھا کہ مستقیم کو لگا کہ اس کی دھڑکنیں تھم چکی ہیں۔ اسے لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ ایک دم گھٹن بڑھی،
اس کا بھرم ٹوٹ چکا۔ اس نے شرٹ کے بٹن کھول دیے، لیکن یہ کیا، اس کی گھٹن کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ شیری جو اپنے دھیان میں بول رہا تھا اس پر نظر پڑی تو پریشان ہو گیا۔ مستقیم تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں مر جاؤں گا اگر سحرش مجھے نہ ملی، لیکن اس کی قوت گویائی تو چھن چکی تھی۔ اس سے لگا تھا کہ وہ بول نہیں پائے گا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ سے اپنا سینہ مسلا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ان کے ایک کلاس فیلو نے پوچھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ پتہ نہیں، تم پانی لے کر آؤ، شیری نے پریشانی سے کہا اور وہ پانی لینے چلا گیا۔ جب اس کا کلاس فیلو شاہزیب پانی لے کر آیا تو شیری نے اسے پانی پلایا۔ آر یو اوکے مستقیم؟ شیری نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ شگفتہ اور سیرش بھی وہاں آ گئی۔ مستقیم تم ٹھیک ہو؟ مجھے ابھی انم نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ اس نے اوپر نہیں دیکھا تھا، جانتا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر اس نے سحرش کو دیکھا تو۔ مستقیم تم میرے ساتھ میڈیکل روم چلو، شیری نے اس سے کہا۔ نہیں، آئی ایم اوکے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ جب اسے شیری اور شاہزیب نے سہارا دیا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا، کہیں دور جہاں کوئی نہ ہو۔ وہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے اس خسارے پر دھاڑے مار کر روئے۔ تم ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پا رہے، تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، پلیز تم ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ وہ مریض عشق ہے اور عشق کے مریضوں پر کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ تجھ سے رابطہ ہے میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں۔ وہ سب اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بولتے رہے تھے لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ ان کا پیپر شروع ہو چکا تھا، اس سے دماغ سے تو سب کچھ مٹ گیا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو یہی کہ سیرش کسی اور کی ہو جائے گی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف دوست۔ اس نے شیری کے انداز سے ہی پتہ لگا لیا تھا کہ وہ سحرش کو صرف پسند نہیں کرتا بلکہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے دوست سے اس کی محبت نہیں چھین سکتا تھا۔ جس درد سے وہ گزر رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست بھی اسی درد سے گزرے۔ اور پھر محبت تو قربانی مانگتی ہے، عشق میں تڑپنا تو پڑتا ہے، جس میں تڑپنا نہ پڑے وہ عشق کہاں ہوتا ہے۔ اور اسے بھی تو تڑپنا تھا، اسے عشق میں سلگنا تھا، فنا ہونا تھا، جیسے مجنوں لیلا کے لیے فنا ہوا تھا، جیسے رانجھا ہیر کے لیے ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے پیپر دے دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس نے پیپر میں کیا لکھا۔ اس کے ہاتھ سے بس جلدی جلدی چل رہے تھے کیونکہ اسے یہاں سے دور جانا تھا، اپنے ٹوٹے دل کی کرچیوں کو سنبھالنا تھا، اپنے اللہ سے اپنے غم کا اظہار کرنا تھا۔ وہ پیپر دے کر چلا گیا تھا۔ وہ تیز تیز گاڑی چلا رہا تھا، اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں تھی، اس نے تو بس چلتے رہنا تھا۔ ابھی تو اس نے خاردار کانٹوں پر چلنا تھا، ابھی تو اس نے اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتے دیکھنا تھا، ابھی تو اس کے قدموں کو لہو لہان ہونا تھا۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگائی، اس کی سانسیں سینے میں الجھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ ٹھنڈی ہڈیوں کو جما دینے والی ہوا چل رہی تھی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ گاڑی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا تھا، بے آواز رو رہا تھا۔ پھر نہ جانے وہ کب تک روتا رہا، اسے خود خبر نہیں ہوئی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، وہ جانتا تھا اسے شیری فون کر رہا ہے۔ اس نے موبائل نکال کر ٹائم دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ اسے یہاں آئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شیری اس کا انتظار کر رہا ہوگا اور یقیناً پریشان بھی ہوگا، اس لیے وہ اٹھ گیا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ایمان نے اس کے ساتھ شاپنگ اور دوسری تیاریوں میں بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی جس کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ایمان بھی یہاں تھی، اس نے زرمش کی شادی تک یہاں رہنا تھا۔ سارے مہمان بھی آ گئے تھے، فاروق صاحب کے زیادہ رشتہ دار نہیں تھے۔ سعدیہ اور عافیہ بیگم کی ایک بہن اور ایک ہی بھائی تھا، وہ سب اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ چند اور مہمان تھے۔ سعدیہ بیگم اور عالیہ کچن کے کام دیکھ رہی تھی جبکہ ایمان اور عافیہ بیگم لاؤنج کی تیاریاں دیکھ رہی تھی، کیونکہ مہندی کے سارے انتظامات لاؤنج میں ہی ہونے والے تھے۔ زرمش اپنے روم میں سو رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کا کہنا تھا کہ کل اس نے سارا دن بیٹھنا ہے تو اب اسے آرام کرنا چاہیے، تھوڑی دیر میں مہندی لگانے بھی آنے والی تھی۔ وہ سو رہی تھی جب اسے وہی خواب آیا جس میں کچھ آدمی ایک بچی کے پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن ان کے چہرے دھندلے تھے۔ اچانک وہ بچی گر گئی جس کی وجہ سے اس کا سر پتھر پر لگا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ گئی، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی چیخ سن کر ایمان اور عالیہ اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا زرمش، تم ٹھیک ہو؟ تم نے اس طرح چیخ کیوں ماری؟ ایمان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ایک برا خواب آیا تھا۔
جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی. ناؤ آئی ایم اوکے. زرمش نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا. عالیہ اس کے کمرے سے چلی گئی کیونکہ اسے سعدیہ بیگم نے آواز دی تھی. یہ لو زرمش، تم پانی پیو. ایمان نے اسے پانی دیتے ہوئے کہا تو وہ اس سے پانی پینے لگی. تم ٹھیک ہو نا؟ ایمان نے پریشانی سے پوچھا. ہاں میں ٹھیک ہوں. میں نے تمہیں بتایا تھا نا اس خواب کے بارے میں. مجھے آج پھر وہی خواب آیا ہے، چھوٹی بچی والا. پہلے مجھے صرف اتنا ہی خواب آتا تھا کہ وہ بچی بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے کچھ آدمی بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کے خواب میں وہ بچی گر جاتی ہے اور اسے چوٹ آئی ہے. اس کے سر سے بہت خون نکل رہا تھا. ایمان مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے وہ خواب کیوں آتا ہے اور وہ بچی کون ہے. تم ٹینشن نہیں لو زرمش، ان خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تم زیادہ سر پر سوار نہ کرو. ویسے بھی آج تمہاری مہندی ہے تو تم پریشان نہیں ہو. فریش ہو جاؤ، مہندی والی آنے والی ہے. اس نے زرمش کو کپڑے نکال کر دیے اور روم سے چلی گئی، اور زرمش بھی ان سب سوچوں کو جھٹک کر فریش ہونے چلی گئی کیونکہ وہ جتنا اس خواب کے بارے میں سوچتی تھی اتنا الجھ سی تھی. وہ اس وقت اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا. آج زرمش کی مہندی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے حاصل کرے. وہی جانتا تھا کہ یہ 9 دن اس نے کیسے انگاروں پر چلتے گزارے. السلام علیکم. ذیشان نے اس کے آفس میں داخل ہوتے سلام کیا. اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا. زیان، تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ اور امجد نے مجھے بتایا تم آج کل بہت غصے میں ہو. ایوری تھنگ از فائن. اس نے زیان سے سوالیہ انداز میں پوچھا. آج اس کی مہندی ہے. اس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا. مہندی؟ کس کی مہندی؟ ذیشان نے لجتے ہوئے کہا. زرمش کی. اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا. ان کی مہندی؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے پریشانی سے کہا. ہاں، مختصر جواب آیا. اب کیا ہوگا؟ ذیشان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. ہونا کیا ہے؟ وہ صرف زیان خان زادہ کی ہے، میری پہلی محبت. اتنی آسانی سے اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا. اس نے ٹھوس انداز میں کہا. سرکار، وہ روکی آپ سے ملنے آیا ہے. وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگار سلگا رہا تھا جب ملازم نے اسے کسی کے آنے کی اطلاع دی. بھیجو اسے. اس نے ملازم سے کہا. جی سرکار. ملازم کہہ کر روم سے چلا گیا. کیسے ہیں سیٹھ صاحب؟ راکی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. میری خیریت بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا. سیٹھ صاحب، خبر تو اچھی ہی ہے. وہ جو لڑکا اس لڑکی کو بچانے آتا تھا نا، ہوڈی والا، وہ امریکہ چلا گیا ہے اور اس لڑکی کی مہندی ہے. آج تو کیا خیال ہے شادی کے روز اسے آپ تک نہ پہنچا دوں؟ اس نے سیٹھ انصار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ہمیشہ یہی بولتے ہو تم. اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا. مجھے میرے پیسے واپس کرو، نہیں تو پولیس کے آگے تمہاری پول کھول دوں گا. اس نے ایش ٹرے میں سگار مسلتے ہوئے کہا. سیٹھ صاحب، اس دفعہ کام پکا ہوگا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. ویسے بھی جس کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہے. جب تک وہ لوٹے گا تب تک ہم اپنا کام کر لیں گے. بس آپ ایک اور موقع دے دیں مجھے. اس نے سیٹھ سے ایک اور موقع مانگا. یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس. اگر اس دفعہ بھی کام نہ ہوا تو پیسے واپس. ایسا ہی ہوگا سیٹھ صاحب. اب میں چلتا ہوں. اس نے اٹھتے ہوئے کہا. یوں سیٹھ نے ہنکارا بھرا. وہ جب گھر آیا تو اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی. بکھرے بال، سرخ آنکھیں جو اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے. اس کے کپڑوں پر مٹی لگی تھی. اس کی حالت قابل رحم تھی. وہ برسوں کا تھکا مسافر لگ رہا تھا جو سفر سے تھک کر لوٹا ہو. اس نے شیری کو آتے ہوئے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے. وہ لاؤنج میں آیا تو وہ خالی تھا. اس نے شکر ادا کیا کہ زبیدہ بیگم وہاں نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اس حالت میں دیکھے. اب روم میں آ کر اس نے فریش ہو کر نماز ادا کی. سجدے میں گرا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. وہ سیرش کی خوشیاں مانگ رہا تھا. اب وہ اسے نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے دوست کی محبت تھی. کیا ہوا اگر وہ اسے اس جہان میں نہیں ملی؟ وہ اسے اگلے جہان میں مانگے گا جہاں بچھڑنے کا رواج نہ ہو. وہ کئی دیر تک اپنے دل کی کرچیوں کو سمیٹتا رہا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے ابھی اور اذیت جھیلنی ہے. ابھی تو اسے ننگے پیروں کانٹوں پر چلنا ہے. وہ مستقیم اختر جو کبھی محبت کو ماننے سے انکاری تھا، آج اسی محبت کی وجہ سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ محبت اسے کہاں تک لے جاتی ہے.